حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ان سے فرعون کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ فرعون سے بچنے کے لیے آپ مدین ہجرت کر گئے۔ وہاں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا اور آپ کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد آپ اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کو دو زبردست معجزات سے نوازا۔ اللہ نے آپ کے پاس موجود عصا یعنی لاٹھی کو خوفناک اژدہے میں بدل دیا جو سب کچھ نگل رہا تھا۔ اس ویڈیو میں موسیٰ علیہ السلام کے ان تینوں واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تینوں واقعات انتہائی دلچسپ ہیں۔ ان کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ ایک دن آپ شہر میں باہر نکلے تو دو لوگوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ایک بنی اسرائیل یعنی آپ کی قوم سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ آپ کی قوم کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ قبطی قوم کے لوگ اکثر بنی اسرائیل کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ آپ آگے بڑھے اور اس قبطی کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن آپ اتنے طاقتور تھے کہ وہ آپ کے ایک مکے سے مر گیا۔ وہ شخص اگرچہ کافر تھا اور آپ نے اسے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، پھر بھی آپ نے کہا کہ اے اللہ، میں نے ایک شیطانی کام کیا ہے اور تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ بات فرعون تک بھی پہنچ گئی کہ آپ نے اس کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کے دربار میں آپ کا ایک خیر خواہ موجود تھا۔ اس نے آ کر آپ کو خبر دی کہ فرعون اور اس کے سردار آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ آپ خوف زدہ ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس سے پہلے آپ کبھی مصر سے باہر نہیں گئے تھے۔ آپ نے پیدل مدین کا رخ کیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بستی تھی جنہیں اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک کنویں پر کچھ لوگوں کو اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا اور پاس ہی دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پینے سے روک رہی تھیں۔ آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ جب یہ سب مر چلے جائیں گے اور کنواں خالی ہو جائے گا تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں گی، اور ہمارے والد بوڑھے ہیں اس لیے وہ انہیں پانی پلانے نہیں آ سکتے۔ ہم عورت ذات ہیں اس لیے مردوں میں نہیں گھس سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی اور کنواں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، مگر اس کے اوپر بہت بھاری پتھر ہے جس سے اٹھانا آسان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پتھر کو ہٹا کر ان کے جانوروں کو خود پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل سفر طے کر کے آ رہے تھے اور آپ بھوکے پیاسے بھی تھے، چنانچہ آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور آپ کو کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دے سکیں۔ آپ ان کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ وہاں ان کے والد نے آپ کی مہمان نوازی کی اور عزت و احترام کیا۔ حضرت موسیٰ نے انہیں اپنے ساتھ فرعون کے واقعے کے بارے میں بتایا تو ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، یہ طاقتور اور ایماندار ہیں۔ ان کے والد نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگی کہ طاقتور تو ایسے کہ جس پتھر کو 10 لوگ مل کر اٹھاتے ہیں انہوں نے اکیلے ہی اسے اٹھا لیا، اور ایماندار اس طرح کہ جب میں ان کو لے کر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آگے چلتا ہوں اور آپ پیچھے چلیں، جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دیں، میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ اس عقل مند خاتون کا نام صفورہ تھا اور ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اس پر ان کے والد نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 8 سال تک میرے کام کاج کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات قبول کر لی اور آپ نے 10 سال کی مدت ان کے ہاں پورے کی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ قتل کے واقعے کو لوگ اب تک بھول چکے ہوں گے، چنانچہ آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں رات ہو گئی، رات تاریک اور سرد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں راستہ بھول گئے۔ ان حالات میں آپ کو کوہ طور کی طرف آگ روشن نظر آئی۔
آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آگ نظر آ رہی ہے، میں کچھ انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ تم سینک سکو۔ وہ آگ آپ کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ در حقیقت نور تھا۔ جب آپ آگ کے قریب پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں طرف کے درختوں میں سے ایک کانٹے دار درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے۔ اس وادی کا نام طویٰ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے اور نمازوں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنے کا حکم ملا۔ اپنی قدرت کی شان دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس سے چلتے وقت میں سہارا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے وغیرہ جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اسے زمین پر ڈال دیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ پھنکارتا ہوا اژدہا بن گیا۔ ایسا خوفناک اژدہا کسی نے دیکھا ہی نہ ہوگا۔ اس کا تو یہ حال تھا کہ بڑے بڑے پتھروں، چٹانوں اور آسمان سے باتیں کرتے درختوں کو ایک ہی لقمے میں اپنے پیٹ میں پہنچا رہا تھا۔ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس ہیبت ناک خونخوار اژدہے کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام سہم گئے اور مڑ کر زور سے بھاگے۔ پھر اپنی اللہ سے ہم کلامی یاد آئی تو رک گئے۔ آواز آئی کہ اے موسیٰ، لوٹ کر وہیں آ جاؤ جہاں تھے۔ آپ لوٹ آئے مگر انتہائی خوف زدہ تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لیں، یہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس اژدہے کو پکڑنا چاہا تو فرشتے نے کہا کہ موسیٰ، اگر اللہ اسے کاٹنے کا حکم دے تو کیا یہ کمبل آپ کو بچا لے گا؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ اب آپ نے دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کر اس کے سر کو پکڑ لیا تو وہ پھر سے لکڑی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا معجزہ عطا کیا اور فرمایا کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالیں تو وہ چمکتا ہوا روشن بن کر نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا، جس سے آپ کا یہ یقین کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہیں اور بھی پختہ ہو گیا۔ یہ دونوں معجزات اور نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقام پر ملی تاکہ انہیں دیکھ کر آپ اللہ پر یقین کر لیں۔